نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر بڑی بڑی تقریبات، ریلیاں، کانفرنس منعقد ہوتی ہیں، جبکہ یہ ایک المیہ ہے کہ تحفظ حقوق نسواں کے علمبردار مغربی ممالک میں خواتین کو سب سے زیادہ جنسی زیادتی اور سماجی عزت و احترام سے محرومی کا سامنا ہے۔ عورت خواہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، یا کہ معاشرے کی کوئی عورت غریب ہو یا مالدار، کسی بھی رنگ و روپ میں ہو، انتہائی قابل احترام اور مقدس ہستی ہے۔ انسانی حقوق کے نام نہاد علمبردار آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر ان کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا کے بڑے بڑے غیر مسلم ممالک اپنی ننگی تہذیب سے تنگ آ کر تیزی سے دین فطرت اسلام کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ بلا شبہ عورت کو دنیا بھر کی اقوام مذاہب میں سب سے زیادہ حقوق اسلام نے دیے ہیں اور اسلام میں سے ہر لحاظ سے بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ اسلام جدید معاشرت کی عورت کو بھی وہی حقوق، عزت وقار، عزت نفس دیتا ہے جو اس نے پسماندہ عورت کو عطا کیے ہیں، کیونکہ اسلام نہ صرف خواتین یا محض کوئی ایک طبقہ بلکہ فلاح انسانیت کا عالمگیر دین ہے۔ خاندانی نظام، شرم و حیا، عورت کا احترام، یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق صرف خواتین سے نہیں بلکہ ان کا تعلق معاشرے کے ہر فرد سے ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ تو یہ ہیں کہ مرد اور عورت اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ مرد معاش کی فکر کرے جبکہ عورت بیوی شوہر کی خدمت، گھر کے مال و متاع کی حفاظت، بچوں کی پرورش اور تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ لیکن دین سے دوری، حقوق و فرائض میں غفلت، اپنی تہذیب، ثقافت نفرت، فلموں، ڈراموں اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید نے ہمارے شہوانی جذبات اور ہوس کو اس حد تک ابھار رکھا ہے کہ اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے ہر حد پھلانگ لی جاتی ہے۔ اغیار کی تقلید میں پاکستان میں بھی بیشتر خواتین کے حالات زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ گھریلو ماحول مجموعی طور پر تناؤ کا شکار ہے، سماجی رشتے تیزی سے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، طلاقوں اور خودکشیوں کے علاوہ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ گھریلو حالات، غربت، افلاس، تنگ دستی، محرومی، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ مجبور عورت جب روزگار کی تلاش میں باہر نکلتی ہے تو وہاں بھی اسے جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ اگر ملازمت مل جائے تو سماج میں موجود مردوں کی حاکمیت کے باعث انہیں ہر وقت جنسی تفریق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں انہیں روکنے کے ساتھ ساتھ آزادی اور حقوق نسواں کے نام پر پاکستانی عورت کو اس استحصال اور اس سے محفوظ کیا جائے جس کا شکار مغرب کی عورت ہو چکی ہے اور جسے ترقی اور آزادی کے نام پر کھلونا بنا دیا گیا ہے۔ اسلام ہمیں والدین کا احترام یا خواتین پر تشدد کا تدارک ہی نہیں، ایک بہتر انسان بننے کی بھی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کے رہنما اصولوں پر چلتے ہوئے ہم برائی کے برے انجام اور اچھائی کے اچھے نتائج سے واقف ہوتے ہیں۔ دین سے دوری کے باعث آج ہمارے معاشرے میں کاروکاری، وٹا سٹا، وینی اور ستی جیسے جاہلانہ رواج عروج پر ہیں، جہاں عورت کو حقیر اور کم تر سمجھا جاتا ہے۔ راہ چلتے عورتوں پر آوازیں کسنا، مذاق اڑانا اور غیر اخلاقی الفاظ کا استعمال کرنا معمول سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تیزاب پھینک کر عورتوں کی شکلیں بگاڑ کر انہیں عمر بھر کے لیے بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی دور جاہلیت کے پیروکار موجود ہیں۔ کسی کی بہن کی اگر آبرو ریزی ہو جائے تو بھائی وجہ یہ ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لائے اپنی بہن ہی کو قتل کر دیتا ہے۔ کہیں کوئی شخص کسی کی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو جواب میں اس مجرم کی بہن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کرنے کا جاہلانہ پنچایتی فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر یہ ممکن ہے کہ ہم فلاح اور اچھے برے راستوں کی پہچان پا سکیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اگر انسان اپنے اندر نیکی اور اچھائی کو فروغ دے گا تو دنیا کی زندگی میں بھی سکون غالب رہے گا اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی بڑی پرلطف اور رنگینیوں سے بھرپور زندگی اس کا مقدر ہوگی۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میں دعووں، ریلیوں اور سیمیناروں سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ معاشرے میں خواتین کے مقام کو کھلے دل سے
کھلے ذہن سے تسلیم کرنا ہوگا، اور خواتین کو بھی حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کو پہچاننا ہوگا۔